کیا کرتے تھے؟ آپ تو کہتے تھے ہم تو محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں. قاتل لیگ جس پارٹی کو کہا گیا وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے پرویز مشرف. ہم جس پارٹی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں وہ ایک نئی پارٹی ہے. تمام چیزوں کو جو لوگوں نے ہم کو کہی ہے اس کا ہم تجزیہ نکال رہے ہیں. نکالنے کے بعد پھر ہم بات کی جائے گی. مل جل کر ہی عوام کے دیرینہ مسائل، بنیادی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. اس کو کہتے ہیں سیاست، اور وہ بھی پاکستانی سیاست. یہ وہ سیاست ہے کہ جس میں کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کے دشمن آپ کے آج کے دوست، کل کے قاتل آج آپ کے ساتھ کابینہ میں. بہرحال اس پر آج بات کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں مولانا بخش چانڈیو صاحب، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز. ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، جنگ سے ان کا تعلق ہے، نیوز میں لکھتے ہیں. اور لاہور میں ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے شیخ روہیل اصغر صاحب، پارلیمنٹیرین ہے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. اور کامل علی آغا صاحب، سیکریٹری انفارمیشن پی ایم ایل کیو. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اور یہ دیکھیں کہ جو نیا اب ایک کولیشن بننے جا رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پر اور باقی جماعتوں پر، اور یہ جو نئی کولیشن بننے جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا، پاکستان کے سیاستدانوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا، کچھ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو دکھاتے چلیں کچھ اور کلپس بھی. پارٹی یا نون کی یہ اب مل کے الیکشن لڑے ہیں. اب یہ اکٹھے رہے، کیوں نہیں اکٹھے رہتے؟ اور جب ان کی حکومت آتی ہے تو لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جاتا، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ کی دوبارہ انشاءاللہ حکومت آئے گی. یہ نون والے اور پیپلز پارٹی والے کبھی ہمیں کوئی سرکس دکھاتے ہیں، کبھی کوئی کھیل تماشا دکھاتے ہیں. کسی قسم کی کوئی سودے بازی جو ہے حکومت سے ہم نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم نے کی ہے اور نہ کریں گے. اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہمارے درمیان جو ربط و تعاون یا کوارڈینیشن ہے یہ قائم رہے گا اور ہم مسلسل آپس میں رابطہ رکھیں گے. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں اب اگر اس قسم کی ہم آہنگی آ گئی ہے کہ یہ ملک چلا سکتے ہیں تو پھر غیر ملکی امداد جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان ان کو تمام اختیارات ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں، جو حالات کے مطابق فیصلہ کریں. ناظرین، سیاسی سرکس ہے یا مفاہمت کی سیاست؟ قوم کے لیے ہے، لوگوں کا فائدہ ہے. ایک نیا این آر او آ رہا ہے مونس الہی صاحب کو بچانے کے لیے یا بجٹ کو پاس کروانے کے لیے یا 2012 کے جو الیکشنز ہوں گے سینٹ میں اس کے لیے کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں چانڈیو صاحب آپ فرمائیں کہ اب کیا کہیں گے؟ تو سب لوگوں نے سنا جو آپ لوگ کہتے رہے اور آج کہاں آپ آ کے کھڑے ہو گئے؟ ہم نے تو پہلے دن سے جب سے انتخاب ہوئے تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ ہم مفاہمت کی سیاست اپنائیں گے اور پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جو موجود پارٹیاں ہوں گی ان سے بات چیت کریں گے. لیکن اگر کسی پارٹی کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں بھی ہے تو وہاں اگر اسمبلی میں مفاہمت ہوگی تو اسمبلی سے باہر پارٹی سے مشاورت کی جائے گی. ہم آج بھی اس اصول پر عمل پیرا ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست میں کیونکہ جمہوری بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی، سیاسی کلچر اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے یہ ساری عجیب و غریب چیزیں رونما بھی ہوتی ہیں. کس کو عجیب و غریب کہہ رہے ہیں؟ جو سیاست میں کبھی کبھار ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے اس کو آپ محسوس ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب ہے. لیکن یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ سیاست جہاں بھی ہوگی وہاں پارٹی سے بات چیت ہوگی. ہم تو پہلے دن سے اس راستے پہ کھڑے ہیں، ہم نے کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے. کاف لیگ کے ممبران سندھ میں ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، انہوں نے صدر صاحب کو ووٹ دیے ہیں، وہ وہاں ہمارے ساتھ حکومت میں. بلوچستان میں کاف کے ممبران ہیں، انہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ابھی وہ مرکز میں بھی اگر بن جاتی ہے کوئی بات تو میرا خیال ہے کوئی تعجب خیز بات تو نہیں ہے. کامل علی آغا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے بالکل قلعہ بازی کھائی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جا بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہے، مونس الہی صاحب جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کیس میں اس وجہ سے کیا، یہ سب لوگوں کی زبان پر تو یہی بات ہے. نسیم، بات یہ ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ آپ قانون سے بھی واقف ہیں اور جب کسی کیس کی تفتیش کے بعد معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر انتظامیہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اس کے اندر کوئی مداخلت کر سکے.
مونسلائی کا کیس تو تفتیش مکمل ہونے کے بعد چلان عدالت میں جا چکا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم مونسلائی کے لیے کوئی سودے بازی کر رہے ہیں تو یہ تو مونسلائی کے خلاف کوئی کیس وجود میں نہیں تھا، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط جو ہیں اس کی خبریں آپ خود میڈیا کے اوپر دیکھتی رہی ہوں گی. یہ کوئی میرے خیال میں نئی بات نہیں ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ کافی دیر سے چلتا رہا ہے، لیکن یہ حکومت میں شامل ہونے کی بات یہ بھی تقریباً اب 1 سال تو گزر گیا، 6 ماہ سے تو بڑی خبر آ اچھا یہ خبر جو آ رہی ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہیں وہ یہ پرویز الہی صاحب کی مرضی سے لگائے گئے ہیں، یہ غلط خبر ہے؟ جی مجھے نسیم یہ بتا دیں کہ اگر کسی محکمے کے اندر کوئی تغیر و تبدیلی آتی ہے، کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے، کوئی وہ سارے کے سارے مونسلائی کی وجہ سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ تو میرے خیال میں مفروضے ہیں. اور یہ ظاہر ہے میڈیا کا اپنا ایک رول ہے، اور میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر ہے پارشل بھی ہوتے ہیں، امپارشل بھی ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ سٹوریاں بھی آپ تو پرانی آپ کا صحافت سے تعلق ہے، کچھ لوگ حقائق کے اوپر اپنا رپورٹنگ کرتے ہیں، کچھ مفروضوں پہ کرتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز پہ کرتے ہیں، کچھ کسی زاویے کے تحت کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن میں لوجک کی بات کر رہا ہوں کہ مونسلائی کا اب ایف آئی اے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہے اور چلان عدالت میں پیش ہو چکا ہے. اگر زرداری صاحب بھی چاہیں تو عدالت سے کوئی ہمیں چھوٹ نہیں دلوا سکتے، وہ اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دلوا سکتے عدالت سے، ہمیں کیا دلوا دیں گے؟ چلان کٹ گیا، اب جوڈیشل کسٹڈی میں وہ ہیں، اب تو کورٹ کے اور ان کے درمیان ہے. نہیں دیکھیں، اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آغا صاحب جو بات نہیں سمجھ رہے کہ جس وقت کیس چالان پیش ہو گیا، اب ظاہر ہے پروسیکیوشن نے اس کیس کو فائٹ کرنا ہے، وٹنسز آنے ہیں، ایویڈنس دینا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کس طرح سے کوئی مفروضے ہیں، اب جن صاحب کو لگایا گیا اور یہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ایف آئی اے نے نوٹیفائی کیا، ان کو ایڈیشنل چارج دیا جن صاحب کو، وہ منڈی بہاؤالدین کے ان کے دور میں ڈی پی او رہے ہیں اور بہت ہی کلوز ایسوسیشن ہے. اٹ از اے نان کلوز ایسوسیشن بٹوین دیٹ پرسن اینڈ پرویز الہی صاحب وین ہی واز چیف منسٹر. اب جو ایف آئی اے سے تعلق ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے فرینڈلی پروسیکیوشن پریزنٹ کرے گی کورٹ کے سامنے، جس طرح نیب این آر او کے کیسز میں کرتی رہی ہے، ڈدرنگ ہوتی ہے ہر قسم کی. اور آپ دیکھیے گا کہ ابھی جس قسم کے حالات ہیں بالکل بڑی فیوریبل پروسیکیوشن ہوگی، ورنہ جو چالان پیش ہوا، جس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں، جس قسم کا ایویڈنس آ رہا ہے، وہ تو کافی کنوینس. اچھا یہ آپ نے بات کلیئر کر دی. ناظرین، جیسے انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک آپ سن رہے ہیں یہ کامل علی آغا صاحب کی پوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کسٹڈی میں. انصار کہہ رہے ہیں کہ جب پروسیکیوشن ہوگی تو سب پتہ چلے گا. یہ ان کا کہنا ہے فرینڈلی پروسیکیوشن ہوگی، وہ تو وقت بتائے گا. بہرحال روہیل اصغر صاحب آپ بتائیے کہ پی ایم ایل این کو بھی بڑی شکایت ہے، آپ نے بھی یہ بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ جو سب ہو رہا ہے کولیشن وغیرہ جو بنی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این خود جو ہے اس کی سیاست اس کے بعد اب زیرو پہ چلی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی جو آپ نے شروع میں ایک تو معذرت چاہتا ہوں، آواز شاید میری درست نہ ہو اور میں شاید آپ کو سمجھ نہ آ سکے. آپ نے شروع میں جو کلپس اپنے دکھائے ہیں، آپ 2 اگر کلپس اور دکھا دیتی تو میرے خیال میں دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کافی اس کا فائدہ پہنچتا. ایک کلپس تو تھی جس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا ایک تحریر کی تھی اور اس میں انہوں نے 2 اشخاص کو نامزد کیا تھا کہ میری اگر وفات ہوگی تو یہ 2 صاحبان اس میں شامل ہوں گے. ایک تو وہ تھی. دوسری کلپ تھی جو آصف زرداری صاحب نے بابنگ دہل جو الفاظ ادا کیے تھے، وہ بھی لوگوں نے سنے تھے، لیکن ایک دفعہ پھر سنا دیتی تو ٹھیک ہو جاتا بات. اب تیسری چیز جو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست. پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی سوچ رکھتی ہے، سیاسی ایک ان کی اپنی دوڑ ہے اور سیاسی ایک منشور ہے ان کا. آپس میں ان کے مفاہمت سے پاکستان مسلم لیگ نون کو قطعی رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اس کی بیسک وجہ میں 2-3 آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ میں کسی پہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو بڑی بلکہ ان کے لیے بڑی اپریشیٹو بات ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو منتخب نمائندے ہیں یا جو الیکشن نہیں جیت سکے، یہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ کاف کے انہی نمائندوں کا اپنا ذاتی ایک اثر و رسوخ کا ووٹ ہے۔ اور دوسری جو میں سمجھتا ہوں جو بات میرے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دو الگ الگ نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، اور دو الگ وہ نظریات پہ تو آئیں گے، لیکن جی میں وہ یس کرنے جا رہا تھا کہ اس لیے نہیں، تھوڑا سا اگر انصار یہ بتائیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی نظریاتی سیاست ہے، وہ اپنی جگہ سب ہے، لیکن اگر آپ پاور پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو پی ایم ایل این کو تو اس سے دھچکا لگے گا۔ دیکھیں پی ایم ایل این کی جہاں تک پالیٹکس ہے، مارچ 2009 کے بعد جو بھی حالات ہیں اس وقت، میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں ایک سائڈ پہ بہت شکایت ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے، ان کی گورنمنٹ سے، کہ انہوں نے مس رول کیا اس ملک میں، کرپشن بہت کی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایکول رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کی ہے، ان حالات تک پہنچانے میں پی ایم ایل این کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کر دیا، بہت بڑا ویکیوم کریٹ کر دیا۔ اگر یہ اتنا بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ نہ ہوتا، ایک افیکٹو اپوزیشن ہوتی، تو کبھی اتنا بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ نہ ہوتا۔ اس پولیٹیکل ویکیوم کو اب فل کرنا ہے، کسی نہ کسی نے فل کرنا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو جو کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے جو پریشر ڈالنے چاہیے گورنمنٹ کے اوپر، وہ آپ نہیں ڈال رہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایزی گوئنگ ہے فار دا پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایزی گوئنگ تو بہت ہی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے تو سیاست کو بالکل فری ہینڈ، انہوں نے جس کو چاہتے ہیں کولیشن میں لے آتے ہیں، کہ جس کو چاہتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہوتا، انسٹیٹیوشنز کے انٹرسٹ میں ہوتا، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا اصغر صاحب کہ انہوں نے غلط باتیں ایک دوسرے کے متعلق کی، میں کہتا ہوں دشمنیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے پالیٹکس میں، لیکن جب آپ کولیشن بنانے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نیشنل انٹرسٹ، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے۔ یہاں پہ تو یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یور بیک والا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے ویسٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، میری نظر میں، میرے ویو میں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خیر وہ کچھ سیاست کا حصہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو کہہ رہے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کامل علی آغا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ یہ کل جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے شام کو پی ایم ایل کیو کی، اور وہاں جو ممبرز تھے انہوں نے بہت زیادہ شکایت کی ماروی میمن صاحبہ کے حوالے سے، خاص طور پہ انہوں نے بھی کہا، سینیٹر طارق عظیم نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، ان ریلائبل ہے پیپلز پارٹی، یہ سب باتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لوگ چھوڑ کے تو شاید عمران خان کو جوائن کر لیں۔ دیکھیں نسیم، پہلے تو میں تھوڑی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بات مونس سلائی کے متعلق کی گئی، کچھ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو مونس سلائی کی جو بہادری ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں مونس سلائی واحد شخص ہے جس نے بیرون ملک سے کسی نے نہیں کی اپنے خلاف الزامات کو فیس کیا، اور 15 دن کا جسمانی ریمانڈ، اور آج 1 ماہ اور 45 دن تقریباً ہو چکے ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے۔ فائل کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کے خلاف جو الزامات تھے اس کے خلاف ایک ایویڈنس نہیں آئی، کوئی ثبوت نہیں پیش ہو سکا، تو کوئی سودے بازی کیوں کرنی ہے؟ یہ تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ مفروضے ہیں تو مفروضے ہیں، لیکن بریک ہو رہی ہے، ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد، آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اور مونس سلائی کے کیس کی بات کریں گے۔ کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت بہادر ہیں، ان کی بہادری شاید لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔